بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کے جسم کا سب سے نازک حصہ جس کو دباتے ہی عورت فارغ ہو جائے گی، جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ اور مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ناظرین، عورتوں کو ارگیزم عرضہ حاصل کرنا ایک اہم مسئلہ ہے، لیکن بہت سے لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھتے۔ جنسی ابھار اور شہوت کے وقت عورتوں کے اعلی تناسل سے پانی کا خارج ہونا قدرتی امر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت ارگیزم اور شہرت کی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح مرد کے منی کے بغیر عورت کے حاملہ ہونے کا امکان نہیں ہوتا۔ عورت کا ارضا ہونا یا ارگیزم کو پہنچنا شاید ہمارے معاشرے میں انجانا مسئلہ ہو، اور شاید بہت سی ایسی عورتیں ہوں جو کہیں کہ عورت کے لیے ارگیزم کیا چیز ہوتی ہے اور کیسے ایک عورت ارضا ہو سکتی ہے۔ آج کل بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ جنسی تعلق زندگی کا وہ تعلق ہوتا ہے جو تکرار نہیں رکھتا، اور ہر بار شوہر اور بیوی کے لیے نیا ہوتا ہے، لیکن اس شرط پر کہ دونوں ارگیزم کو پہنچ جائیں۔ ایسی حالت میں پھر کبھی بھی جنسی تعلق تکرار نہیں ہوتا۔ جنسی تعلق میں میاں بیوی کا رول مساوی اور ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ صرف عورتیں مرد کو ارضا کے لیے ہوتی ہیں، بلکہ دونوں جانب سے جنسی تعلق میں خیال رکھا جانا ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو ارضا کریں، اور چاہیے کہ دونوں جانب سے مناسب سیکس ہو، اور ایک جانب سے آرام کے ساتھ سیکس اور دوسری جانب سے سیکس کی خواہش زوروں پر ہو، تو ایسی صورت میں جنسی تعلق دونوں کے لیے تسکین کی بجائے نقصان دہ ہے، جس کے نتیجے میں ایک تو ارگیزم کو پہنچ جائے لیکن دوسرے کے لیے یہ تعلق سردرد ثابت ہو۔ اس لیے میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے شخصیت کے پہلوؤں کو جانیں تاکہ دونوں احسن جنسی تعلق قائم کر سکیں۔ اگر میاں بیوی اچھا اور مناسب جنسی تعلق استوار کریں تو زندگی میں پیش آنے والے بہت سے مسائل کو خوش اسلوبی سے حل کر سکتے ہیں۔ ایک باحیا عورت جتنے بھی غم سہ لے اور شرم کی وجہ سے کچھ نہ کہے، لیکن ایسا نامناسب جنسی تعلق اس کی زندگی میں ایک قسم کی تنہائی اور بے چینی پیدا کرتی ہے۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ مرد کی طرح بیوی بھی ارضا یا ارگیزم کو پہنچ جائے، لیکن کچھ علامات ہیں جن کی بدولت ہمیں معلوم ہو جائے کہ عورت ارگیزم لذت کی عروج کو پہنچ چکی ہے۔ اگر درج ذیل علامات اس میں پائی جائے تو یہ اس کی دلیل ہے کہ عورت ارضا ہو چکی ہے۔ اس کے سینوں کے نپل سخت ہو جائیں اور جلدی جلدی سانس لے، احساساتی ہو جائے، بعض اوقات اس قدر حساسی ہو جائے کہ رو پڑے۔ لیکن یہ علامات زیادہ تر مغربی عورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں خواتین شرم و حیا کی وجہ سے بہت سی باتیں نہیں کہتی اور یا اپنے احساسات ظاہر نہیں کرتی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض عورتوں کو نیند آ جائے۔ یہ بات اکثر مردوں میں پائی جاتی ہے لیکن عورت میں بھی پائی جا سکتی ہے۔ اسی طرز بعض عورتیں جب ارضا ہو جائیں تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کے خاوند انہیں گود میں لے لیں۔ بعض اس حالت کے بعد ٹھیک طریقے سے راستے پر نہیں چل سکتی، اس لیے کہ جب وہ ارگیزم کو پہنچ جائیں ان کے پیر لرزتے ہیں، اور یہ بات ان کے ارضا کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بے جھجک ہوں تو ممکن ہے کہ جنسی تعلق کے بعد بھی عورت چاہے کہ اس بارے میں بات کرے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ارضا ہو گئی ہے۔ اگر کچھ بھی نہ کہے تو ممکن ہے کہ عورت کے چہرے پر رضائیت کا ایک تبسم ہو،
یہ بھی ارزا ہونے کی دلیل ہے۔ عورت کے شہوت کی تحریک کے لیے اور پھر آرگیزم تک پہنچنے کے لیے چند مراحل ہوتے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ پہلا مرحلہ ابھارنے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ بیوی کی جنسی ابھار کے نتیجے میں جنسی عضو کے گلیٹروس میں خون جمع ہو جاتا ہے اور اس چھوٹے سے عضو کو سخت کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ویجائنا سے سیال اور چکنی مادہ خارج کرتا ہے، اور ویجائنا کا داخلی حصہ اس مادے سے تر ہوتا ہے۔ منبھل کا ورید خون سے بھر جاتا ہے اور اس کا رنگ گہرا سبز ہو جاتا ہے۔ اسی اثناء میں عورت کا نبض اور بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، جنسی اعضاء گرم اور پھول جاتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں میں تحریک یا ابھارنے کا مرحلہ دوسرے مرحلے میں جاتا ہے۔ اس مرحلے میں وجائنا کی دیواریں خون سے بھر جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں منبھل کا منہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اسے ارگیزم کا پلیٹ فارم بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں گلیٹروس ڈھانپ جاتا ہے۔ یہ چھوٹا عضو تحریک کا کام کرتا ہے۔ اس مرحلے میں رحم کی نلکی اور نخمدانیاں پھولتی ہیں، سانس پھول جاتی ہے، اس کے ساتھ نبض بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تیسرا مرحلہ آرام کا ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں وجائنا میں خون کا جمع ہونا کم ہو جاتا ہے، ونز پھر سے آہستہ ہو جاتی ہے اور پھولنا کم ہو جاتا ہے۔ وجائنا کا گہرا سبز رنگ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آتا ہے۔ بدن آرام اور سست ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات عورت کے بدن سے پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ غیر جنسی اعضاء جسے سینوں میں تبدیلی نمودار ہوتی ہے، بعض اوقات عورت چاہتی ہے کہ پیشاب کرے، پسینہ زیادہ ہو جاتا ہے، بدن کی گرمی بڑھتی ہے۔ البتہ بعض عورتیں ٹھنڈک کا احساس کرتی ہیں، بدن کے بعض حصوں سے پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر عورت اس قابل ہوتی ہے کہ ارگیزم کو پہنچ جائے۔ شاید بہت سی خواتین یہ کہیں کہ انہوں نے یہ احساس نہیں پایا ہے۔ ان خواتین کو چاہیے کہ اسے سیکھے کہ کیسے ارگیزم کو پہنچے۔ صرف تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے تو اس بات کو جان جائے گی کہ خواتین بھی انزال ہوتی ہے۔ خواتین جب جنسی لذت کی چوٹی کو پہنچ جائے تو ان کے منبھل میں کچھ پانی نکلتا ہے۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورتیں جنسی تعلقات کے وقت ہر قسم کی شرم کو ایک طرف رکھ کر اچھی زندگی کے لیے بہتر جنسی تعلقات استوار کریں۔ عورتوں کا عرضہ ہونا مردوں کے مقابلے میں پیچیدہ عمل ہے۔ کافی حد تک یہ عمل عورتوں کے روحانی اور عاطفی حالات پر منحصر ہے۔ میاں بیوی کچھ طریقوں کے سیکھنے کے نتیجے میں ایک ساتھ ارگیزم پا سکتے ہیں۔ مردوں میں ارگیزم جسمانی تحریک اور تعلقات سے واقع ہوتی ہے، خواتین میں یہ کام کچھ پیچیدہ ہوتا ہے۔ البتہ یہ بات عورت ارگیزم کو نہیں پہنچتی۔ اس کی وجوہات میں جنسی تعلقات میں عدم دلچسپی، خوف اور نامناسب روحانی پریشر، نامناسب طریقے سے جنسی مقاربت ہو سکتی ہے۔ بعض خواتین ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ ہر جنسی مقاربت کے نتیجے میں ارگیزم کو نہ پہنچے، چاہے اس کی خواہش بھی ہو کہ اپنے خاوند کے ساتھ ایک جنسی مقاربت میں کئی ارگیزم کو پہنچ جائے۔ البتہ وہی بات پھر دہرا رہے ہیں کہ مرد اور عورتوں کے ارگیزم میں فرق ہوتا ہے۔ عورتوں میں محض جنسی لذت کو ارگیزم نہیں کہہ سکتے۔ عورتوں کے عاطفی حالات جنسی تعلقات کے وقت بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر ان عاطفی خواہشات کو توجہ دی جائے تو لذت اور خوشیوں سے بھری زندگی ہوگی۔ نیچے ہم وہ باتیں ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں عورت ارگیزم کو پہنچے اور جنسی تعلقات کے نتیجے میں میاں بیوی دونوں ایک جیسی لذت حاصل کریں۔ سب سے اہم یہ بات ہے کہ مرد کو چاہیے کہ بیوی کی مکمل تحریک سے پہلے جنسی مقاربت یا جمع دخول نہ کرے۔
یعنی اس وقت تک دخول نہ کرے جب تک بیوی ارگیزم کو نہ پہنچی ہو۔ جنسی اور روحانی تعلقات کے ذریعے سے اپنے آپ کو جنسی تعلق کے لیے تیار کریں۔ اگر سیکس پر توجہ مذکور ہے تو یہ جنسی ابھار میں مدد دیتا ہے۔ اگر انہی خیالات کے ساتھ جوشیلی محبت اور جنسی تعلق قائم کریں تو بہت جلد ارضا ہو جائیں گے۔ سب سے اہم بات یہ کہ بیوی مطمئن اور ہر خوف سے پاک ہو۔ یہ روحانی دباؤ جنسی لذت کو کم کرتی ہیں، لہذا جنسی تعلقات کے وقت اگر آرام طلب ہو تو چاہیے کہ اس سے پہلے گرم پانی سے نہایا جائے یا مطالعہ کرے یا ہر وہ کام جو آپ کو آرام اور ریلیکس کرے۔ اس کے بعد جنسی مقاربت بہت لذت بھری ہوتی ہے۔ وہ چیزیں جو آپ کے پریشانی کا باعث بنتی ہیں انہیں دور کریں۔ بعض عورتیں جب اپنے شوہر کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتی ہیں تو دوسری چیزوں کے بارے میں سوچتی ہیں، جیسے گھر کے کام کاج، بچوں کے مسائل، کمرے کی زیادہ روشنی اور شوہر سے حیا، ساس سے جھگڑے، گھر کی آمدن وغیرہ جیسے خیالات آپ کو اچھے تعلقات سے دور کرتے ہیں۔ چند منٹ کے لیے یہ افکار و خیالات اپنے ذہن سے نکالیں اور محض جنسی تعلقات کی لذت حاصل کریں۔ اس کے بعد یہ صحیح جنسی تعلق آپ کے اعصاب کو ایک خاص سکون اور راحت پہنچاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی قوت مدافعت اور قوت برداشت بھی ناخوشگوار کاموں کے بارے میں بڑھاتی ہے، عصبانیت کو آپ سے دور کرتی ہے۔ اچھے جنسی تعلق کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے اپنے ساتھی سے دل سے پیار و محبت کریں۔ اس کے بغیر جنسی تعلق لذت نہیں دیتی۔ جنسی مقاربت کے دوران بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی فکر و شہوانی کرے، صرف ان امور پر توجہ دے جو اس کا شوہر انجام دے رہا ہے۔ بہتر ہے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے اور صرف جنسی مقاربت پر کفایت نہ کرے کہ اپنی بیوی کو ارضا کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ ہاتھ پھیرنے، بوسو کنار اور دوسرے ذریعے سے بھی استفادہ کرے تاکہ بیوی بھی لذت کے عروج کو پہنچ جائے۔ بہت سے میاں بیوی ایسے وقت میں جنسی مقاربت کرتے ہیں کہ جب جسم کو نیند کی سخت ضرورت ہوتی ہے اور جنسی روابط کے ذریعے سے لذت حاصل نہیں کر سکتے، تو بہتر ہے کہ تھوڑا جلدی سے پیار و محبت اور بوس و کنار ہو جائے، اور اس کے بعد جب بیوی تیار ہو جائے تو جنسی تعلق قائم کرنا چاہیے۔ شرم و حیا کو ایک طرف رکھ کر اپنے جسم پر حاکم بنے اور دیکھیں کہ آپ کے شوہر کی کون سی حرکت آپ کے جنسی ابھار کو زیادہ متحرک کرتی ہے، پھر اس سے کہے کہ وہی عمل جاری رکھے۔ شوہر کے ساتھ بے باک اور جنسی باتیں کرے۔ اسلام کی طرف سے بھی آپ کو اجازت ہے پست آواز میں بات کرے۔ اگر اور کچھ نہ ہو تو اشاروں کی مدد سے اپنے شوہر کو سمجھائے کہ یہ کون سی حرکت لذت والی ہے۔ جب بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جنسی باتیں کرتی ہے اس دوران شوہر کو بتا سکتی ہے کہ کون سا عمل اسے متحرک کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اپنے اعضاء کو سخت کرے اور جتنا ہو سکے اپنے عضلات کا دباؤ بڑھائے۔ پھر جب اپنے شوہر کے ساتھ پیار کرتی ہے تو ایسے میں اس کی جنسی تمائل بڑھتی ہے۔ اپنی سانس مختلف انواع میں لے۔ جب آپ کا شوہر آپ کا جسم چھوتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ مدد کریں، یعنی آپ بھی اپنے بدن پر ہاتھ پھیریں اور ارگیزم کو پہنچنے کی مشق کریں۔ اس کے ساتھ کھانے کی چیزوں کو بھی بروئے کار لائیں، جیسے کھجور اور دودھ، اس میں شوہر کے لیے بڑی طاقت ہے۔ انڈے، سلاد، پتا، پیاز، گاجر، انجیر اور آپ کے شوہر کے ساتھ تعاون کرتی ہے۔ یہ اعمال آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے تاکہ شوہر سے آپ کے ساتھ ارگیزم کو پہنچ جائے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔